نیکیوں سے جب پیدا ہوئے تھے پاک تھے، منزہ تھے، مبرہ تھے. جب پاک پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے تو گناہ میں پڑ گئے. اب اگر پاکی کی طرف لوٹ آئیں اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پلٹ آنا، لوٹ آنا. تو اللہ تعالی نے 9 صفتوں میں بخشے ہوئے انعام یافتہ مسلمان کی جو صفتیں بیان کی نا، اس میں پہلی صفت توبہ کو رکھا. یعنی جب بندے کے پاس توبہ ہی نہیں، جب وہ پلٹا ہی نہیں تو اعمال کا فائدہ بھی نہیں پہنچے گا. بندہ شراب پیتا ہے، معاذ اللہ جوا کھیلتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور اگر توبہ کرتا ہی نہیں، اعمال دوسرے بجا لاتا ہے، ان اعمال کی نحوست غالب رہے گی، ان اعمال سے بھی یہ دور رہے گا. تو فرمایا پہلے توبہ کر کے پاک ہو جا، اب تو جو بھی عمل کرے گا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ تو توبہ کر لے، تو پلٹا. اور جو توبہ سچی کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام بھی بڑے عطا فرماتا ہے. جو پلٹ آتے ہیں، جو لوٹ آتے ہیں، انبیاء کرام ہوں یا اللہ کے فرشتے ہوں، ان کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی کاملین، مقربین، مقربین ہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں گناہوں سے، محفوظ ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں. کیونکہ معصوم فقط اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا اللہ کے نوری فرشتے ہوتے ہیں. تو جو بچے گا وہ محفوظ ہے. تو توبہ اصل چیز ہے. یوں کہہ لے توبہ بیج ہے. جو توبہ کا بیج بو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کا ثمر بھی عطا فرما دیتا ہے. سچی توبہ ضروری ہے. بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے. جب 99 کا قتل کرنے والا کسی جاہل کے پاس جاتا ہے، بے امیدے کے پاس جاتا ہے اور اپنی توبہ کی راہ پوچھتا ہے، وہ نا امید کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے کہ تو نے تو بخشا ہی نہیں جانا. جیسے ہمیں نا امید کر دیا جاتا ہے. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو تمہارا وقت ہی نہیں ہے. شرم کر. اگر اس کا وقت نہ ہوتا میرا رب کبھی اس کو داڑھی نہ دیتا. اس کا وقت آیا ہے تو میرے رب نے اس کو یہ سنت عطا فرمائی ہے. ہمیں مایوس کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. تو اس نے نا امید کر دیا. اس نے کہا جب میں نے بخشا ہی نہیں جانا تو پھر 99 کیوں، 100 پورا کر لیتا ہوں. تو ہمیں بھی یوں ہی دلاسے دیے جاتے ہیں. تو ہمارا پھر یہ ذہن بن جاتا ہے جب ایسے ہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ 4 دن اور کر لیتے ہیں موج مستی. 100 کا قاتل بن گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکایت فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ علماء کے پاس گیا، دینداروں کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اس کا توبہ کا دروازہ تو قیامت سے پہلے تک کھلا ہے. ہاں
تم ادھر بھی کر سکتے ہو توبہ، مگر تمہیں ان لوگوں کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جن کے پاس جا کے توبہ کرو گے صرف توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ ولایت کا وہ درجہ بھی عطا فرما دے گا۔ توبہ تو تم یہاں بھی کر سکتے ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تمہیں کچھ لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں جو بیت المقدس کی طرف ہیں۔ کیوں بھیجا؟ کیا وہ علماء نہیں جانتے تھے کہ توبہ جہاں بھی کی جائے منظور ہے، مقبول ہے؟ توبہ تو وہ قبول کرتا ہے، تواب ہے۔ کہا نہیں، تمہیں ان لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں کہ اگر تم جاؤ توبہ کر لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، صحبت اختیار کر لو اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لو گے، فرمایا توبہ بھی قبول ہو جائے گی، بلکہ وہ تو اتنا کرم کریں گے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میرا رب صرف توبہ قبول ہی نہیں کرے گا، اگر 5 کروڑ گناہ کیے ہیں اللہ وہ 5 کروڑ گناہوں کو 5 کروڑ نیکیاں بنا دے گا۔ سبحان اللہ، ادھر جاؤ۔ تو توبہ کتنی ضروری ہے۔ اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے تو آپ نے سن رکھا ہے، شراب پینے والا شراب تھامے ہوئے اور چھپائے ہوئے اوپر جبہ پہنے ہوئے رستے میں جا رہا ہے، اس کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ حضرت عمر آ گئے، ورنہ دوسرے لفظوں میں اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر انہوں نے تو جیل نہیں بنائی تھی، شریعت کا ترازو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ جانتے تھے جیلوں میں تو ڈکیٹ تیار ہوتے ہیں۔ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے حضرت عمر کا سامنا ہو گیا، تھر تھرانا شروع ہو گیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود، ڈر رہا ہے، اب گیا مجھ پر حد لگ جائے گی، اب میں گیا، شراب پکڑی گئی، پی بھی ہے، پکڑی بھی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کر سکتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا جتنے بھی انسان ہیں نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ سب خطا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔